آئے روز ملک کے جو فارن ریزروز ہیں وہ نیچے گرتے جا رہے ہیں اور امپورٹڈ حکومت کی کسی قسم کی کوئی نہ سمت نظر آ رہی ہے، نہ کوئی عوامی فلاح کے منصوبوں کے حوالے سے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے ان کی کوئی ترجیحات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ بجٹ آنے سے پہلے ایک منی بجٹ پیش کیا گیا جو کہ صرف اور صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے تھا اور پاکستان کا جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کو کچلنے کے لیے تھا، جس سے اس امپورٹڈ حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ بالکل کھل کے واضح ہو جاتی ہیں۔ اس بجٹ سے قبل 60 روپے جو ہے وہ پیٹرول کے اندر اضافہ کیا گیا، اس بجٹ سے قبل جو ہے وہ 8 روپے بجلی کے یونٹ کے اندر اضافہ کر دیا گیا، 45% گیس کو بڑھانے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا، اور ابھی اس بجٹ میں 750 روپے مزید پیٹرولیم لیوی کا جو ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں گیپ ہے، اور اگر پیٹرولیم لیوی 750 روپے کے حساب سے یہ پوری لگا دیتے ہیں تو پیٹرول کی قیمت 250 روپے سے اوپر چلی جائے گی، یعنی کہ جو اب 210 روپے لیٹر پیٹرول ہے وہ مزید تقریباً 70 سے 80 روپے اس کے اندر مزید اضافہ یہ امپورٹڈ حکومت کرنے جا رہی ہے، اور اسی طرح جو ڈیزل ہے اس کے اندر بھی تقریباً 90 سے 100 روپیہ یہ مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اسی پیٹرولیم لیوی کو شامل کر لیا جائے اور سبسڈی کو بالکل ختم کر دیا جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ یہ حکومت وہ حکومت ہے جو یہ کہتے تھے کہ 137 روپے لیٹر میں پاکستان کی عوام پیٹرول نہیں خرید سکتی، اور بھائی آپ کو رشین کونسل جنرل یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، نیگوسیٹ کریں، بیان سامنے آ گیا۔ آج اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو پاکستان کے اندر سستا رشین تیل آ چکا ہوتا۔ آج یہ جو بڑے بڑے اضافے آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کے اندر نظر آ رہے ہیں، یہ اضافے آپ کو نظر نہ آتے، کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ عام آدمی کے لیے ان کے دل میں خاص احساس تھا۔ اگر 4 روپے 5 روپے بھی قیمت بڑھتی تھی، اس کو بڑھانے سے پہلے 100 بار سوچا جاتا تھا، سولوشنز کو ورک آؤٹ کیا جاتا تھا۔ ایسے عوام کے اوپر جہاں پر آپ کی 40% آبادی خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہو، جو روزمرہ دہاڑی دار مزدور ہو، اس کے اوپر آپ ایسے بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ پیٹرول کی، بجلی کی قیمتوں کا اثر پھر آپ کے پورے اکنامک سائیکل کے اوپر پڑتا ہے، اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو جاتی ہیں۔